باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ گزرو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں جاتے وقت اور ہر مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اپنی زینت لے لیا کرو، یعنی اچھا لباس پہنا کرو۔ اگرچہ نماز شرعی سطر ڈھانپنے سے ہو جاتی ہے اور یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ایریا ہے، اس پر اگر کپڑا ہو اور کندھوں پر کوئی کپڑا ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ننگے بدن جس طرح طواف جائز نہیں اسی طرح نماز بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف بھی نماز کی طرح ہے، البتہ یہ کہ نماز میں بات نہیں ہو سکتی اور طواف میں بات ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ نماز کا وقت ہو تو بہترین ساتر اچھا خوبصورت لباس پہنا کرو اور اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ کسی نوجوان لڑکی کی نماز اللہ بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، یعنی عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی، لیکن مرد کے لیے سر کو ڈھانپ لینا نماز کی حالت میں اگرچہ بہتر ہے، لیکن یہ نماز کی درستگی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آدمی کوئی ٹوپی یا امامہ یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے وہ باوقار نظر آئے نماز میں پہن لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ جو پہن کر انسان کم از کم اپنے دوستوں یا احباب کی مجلس میں جا سکتا ہو، ایسے کپڑے جنہیں پہن کر آدمی اپنے دوستوں کی مجلس میں بھی نہ جا سکتا ہو، جیسے کہ صرف بنیان پہن کے مسجد میں آ جانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کی بے ادبی ہے، اور اللہ کے دربار میں آتے ہوئے انسان کو بہت ہی مناسب لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، ایک مناسب حد تک کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّن بَطْنٍ، فرمایا آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا، اور انسان پیٹ کو اگر بھر کر کھائے تو یہ بیماریوں کا سبب ہے۔ فرمایا بحسب ابن آدم اکلات، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، جو اس کی جسم اور جان کے رشتے کو برقرار رکھیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر ضرور ہی کھانا ہو تو ایک تیسرا حصہ معدے کا اس میں کھانا ہونا چاہیے، تیسرے حصے میں پانی ہونا چاہیے، اور تیسرا حصہ خالی رہنا چاہیے تاکہ انسان کو سانس لینے میں اور دوران خون کو چلنے میں آسانی ہو۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب رہتا تھا، اس نے علی بن حسین بن واقد سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں کتاب اللہ میں قرآن مجید میں طب کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی؟ تم کہتے ہو اس میں سارے علوم ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ طب تو اللہ نے آدھی آیت میں بیان کر دی ہے، ساری کی ساری طب اللہ نے آدھی آیت میں بیان کر دی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو کوئی بیماری اس کے نزدیک بھی نہیں آتی، اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں
یہ سب ہماری کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، ورنہ جو انسان کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو، فرمایا کہ کون ہے جس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی آرائش کو اور زیبائش کو حرام کیا ہو، اور کھانے پینے کی پاک چیزوں کو کون حرام کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تو معلوم ہوا کہ مناسب آرائش و زیبائش جس سے انسان معزز اور باوقار نظر آئے، یہ اختیار کرنا یہ مستحب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس میں وہ سارے لباس آ جاتے ہیں جن سے انسان معاشرے میں چلتا پھرتا ہے، اور اس میں امامہ اور وہ کوٹ اور جیکٹس اور کھلے اور مختلف قسم کی اشیاء جو انسان اپنے جسم پر پہنتا ہے، اور اچھے جوتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر سے منع فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو جائز چیزیں ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق کی وغمت الناس، حق معلوم ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اتنا اپنے آپ پر کھانا پینا بند کر لے کہ وہ کمزور پڑ جائے یا وہ فوت ہی ہو جائے، یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری ماں، اگر تیری 40 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی جائے تو اللہ کی قسم پھر بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، تیری مرضی ہے تو کھا یا نہ کھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھوک ہڑتال بھی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اپنی کوئی بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال پہ چلے جانا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لینا یہ خودکشی ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہیں دنیا کی زندگی میں، کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالصۃ یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن انہی کے لیے خالص ہوں گی، مگر قیامت کے دن انہی کے لیے خالص ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یعلمون، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ جاننے والی قوم کے لیے۔ فرمایا یہ پھل، یہ گوشت، یہ مختلف قسم کی مزیدار اشیاء دنیا میں تو کافر بھی ان کے کھانے پینے میں شامل ہیں،
لیکن آخرت کے دن یہ کافروں پر حرام کر دی جائیں گی اور صرف مومنوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لذیذ اور عمدہ چیزیں کھانے پینے کو دے گا اور بہترین رزق ان کو عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں اپنے آپ پر حلال چیزوں کو حرام کر لینا، جیسے کہ بعض صوفیاء کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر جانور اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، نہ گوشت کھاؤ، نہ دودھ پیو، نہ دہی کھاؤ، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی چیز جس کا تعلق جانوروں سے ہو۔ ترک حیوانات اس کو بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہندو سادھوؤں اور جوگیوں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی ہر چیز کو کھاؤ اور کسی حلال چیز کو حرام نہ کرو۔ قل انما حرم ربی الفواحش، قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے رب نے صرف بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ کہہ دیجیے میرے رب نے صرف بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو، جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو، والإثم والبغی بغیر الحق، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق سرکشی کو، اور گناہ کو اور ناحق سرکشی کو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات ہو جسے تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اللہ نے صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، ظاہری اور باطنی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی اور احادیث میں اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، تو اس میں والاسم میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو قرآن و حدیث میں جن کا حرام ہونا مذکور ہے۔ گویا یہ آیت جامع ہے تمام محرمات کی، اور اس میں سب سے پہلا جس بات کا ذکر ہے وہ زنا اور اس کے مقدمات ہیں، کہ نسل پر دست درازی اور کسی کی عزت پر دست درازی اور کسی کے خاندان میں ناجائز مداخلت، اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائیوں سے منع کر دیا ہے، اس کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ والاسم، اسم بعض اوقات شراب نوشی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو فرمایا کہ شراب نوشی بھی حرام ہے اور ہر گناہ حرام ہے، کیونکہ شراب نوشی سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور عقل پر دست درازی ہے شراب پینا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنا اور اللہ کے منع کردہ کاموں میں جا پڑنا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ والباغیہ، اور سرکشی، زیادتی، یعنی دوسروں کے مال پر ناجائز دست درازی اور اس میں ناجائز تصرف۔ اللہ نے انسان کے نسب اور اس کے مال اور اس کی عقل اور اس کی جان اور اس کے دین کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جان و مال میں زیادتی ناحق طریقے سے یہ بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ پر ایسی بات کہنا جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینا یا بغیر علم کے کوئی ایسی بات کہنا کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا، کیونکہ رسول اللہ کی بات بھی دراصل اللہ ہی کی بات ہے، اور جو کوئی آدمی
اللہ کی طرف سے کوئی بات بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات بتائے جو آپ نے نہیں فرمائی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا حرام کام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتا ہے وہ وقت مقرر ان کا، بس جب آ جاتا ہے وہ وقت مقرر ان کا، لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة، تو وہ نہیں اس سے مؤخر کیے جاتے ایک گھڑی بھی، وہ نہیں ان سے مؤخر کیے جاتے ایک گھڑی بھی، ولا يستقدمون، ولا يستقدمون، اور نہ اس سے پہلے اور نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں ہر انسان کا، ہر جماعت کا، ہر گروہ کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت انہیں ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ موت اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ اپنے وقت سے ایک لمحہ لیٹ ہوتی ہے۔ جتنا کسی کا وقت مقرر ہے اتنا ہی اسے دنیا میں رہنا ہے، اور اس سے پہلے اسے کوئی مار نہیں سکتا جتنا اللہ نے اس کی زندگی لکھ دی ہے۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر واقعی آ جائیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، اگر واقعی آ جائے رسول سے، یقصون علیکم آیاتی، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے ہوں، جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے ہوں، فمن اتقی واصلح، فمن اتقی واصلح، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے، بس جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ تو نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ تو میں رسول تم میں سے آئیں گے، اور اگر وہ واقعی آ جائیں جو تم پر میری آیات پڑھیں اور میری کتاب کی تم پر تلاوت کریں، تو ان کی باتیں سن کر، ان کے احکام اور فرمودات سن کر جو آدمی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اس کو آئندہ آنے والے احوال قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کے بارے میں کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کیا، اور ان سے تکبر اختیار کیا، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہنا کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور مولویوں کی باتیں ہیں اور چھوڑو جی ان کی بات پر توجہ نہ دو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جی یہ آیتیں اور یہ قرآن اور یہ حدیثیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا موجب ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو، وکلوا واشربوا، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ گزرو، حد سے نہ گزرو، انہ لا يحب المسرفین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ، قل من حرم زینت اللہ،
کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو کہہ دیجئے جس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو التی اخرج لعبادہ التی اخرج لعبادہ جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا اسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا والطیبات من الرزق والطیبات من الرزق اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزوں کو قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا کہہ دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں کہہ دیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہے خالصۃ یوم القیامہ خالصۃ یوم القیامہ مگر قیامت کے دن انہی کے لیے خاص ہوں گی مگر قیامت کے لیے انہی کے لیے خاص ہوگی کذالک نفصل الآیات کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لقوم یعلمون لقوم یعلمون جاننے والے لوگوں کے لیے جاننے والے لوگوں کے لیے قل انما حرم ربی الفواحش قل انما حرم ربی الفواحش کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام کیا ہے صرف بے حیائیوں کو کہہ دیجئے میرے رب نے صرف حرام کیا ہے بے حیائیوں کو ما ظہر منها وما بطن ما ظہر منها وما بطن جو اس میں سے ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو جو اس میں سے ظاہر ہو جو چھپی ہوئی ہو والاسم والبغی بغیر الحق والاسم والبغی بغیر الحق اور گناہ اور زیادتی ناحق طریقے سے اور گناہ اور زیادتی ناحق طریقے سے وان تشرکوا باللہ وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جسے تم نہیں جانتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے اور ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آ جاتا ہے وقت ان کا بس جب آ جاتا ہے وقت ان کا لا يستاخرون ساعة لا يستأخرون ساعة اس سے وہ ایک گھڑی مؤخر نہیں ہوتے اس سے وہ ایک گھڑی مؤخر نہیں ہوتے ولا يستقدمون ولا يستقدمون اور نہ آگے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں یا بنی آدم یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد اما یاتینکم رسل منکم اما یاتینکم رسل منکم اگر واقعی آ جائیں تمہارے پاس رسول تم میں سے اگر واقعی آ جائیں تمہارے پاس رسول تم میں سے یقصون علیکم آیاتی یقصون علیکم آیاتی جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے ہوں جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے ہوں فمن اتقا و اصلح فمن اتقا واصلح پس جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے بس جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے نہیں ہوگا خوف اور نہ وہ غم کھائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو واستکبروا عنہا واستکبروا عنہا اور ان سے تکبر اختیار کیا اور ان سے تکبر اختیار کیا اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے ہیں یہ لوگ جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.